رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم اپنی نئی سورہ لہب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ لہب نام رکھنے کی وجہ۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ سورہ لہب کا شان نزول۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اس سورت کا شان نزول سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے اور دشمنان رسول کی جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ دوسرا، جس قسم کی بکواس اس کفار نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، اس قسم کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور خبیثوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ یہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ تیسرا، قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزا بیان فرمائی، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرمایا زانین یعنی بدکاری کی پیداوار، اور کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائیں۔ یوں ہی جیسے انعام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور کی عبادت پر نہ دیے گئے۔ پانچواں، بڑی شرافت، عزت و نسب والے اور مال والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل و خوار ہو گئے تو دوسروں کو کیا پوچھنا۔ سورہ لہب کے مضامین۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور ان کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ سورہ نصر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ لہب کی اپنے سے ماقبل سورہ نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں طاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا، اور اس صورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ آئے اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، تباہ ہو گئی، یدا دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، و تب اور تباہ ہوا وہ۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔
عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے مار ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی۔ پھول پھٹ کر بدبو دینے لگے، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ ما اغنا، ناکام دیا، عنہ اس سے، مال نے اس کے، وما اور جو کسب اس نے کمایا، سیصلی عنقریب جا پڑے گا، نارن ایک آگ، ذات لہب شعلے والی میں۔ ترجمہ: اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سیصلی نارن ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لاد کر لانے والی ایندھن، فی جیدہا، گردن میں اس کی، حبل ایک رسی، من مسد، مضبوط ریشوں والی۔ ترجمہ: اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت انا اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایذا اور تکلیف ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے اس گٹھے کو کھینچا اور وہ گرا، اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی، اور جہنم کی لکڑیاں کا گٹھا اس کی پشت پر لادا ہوا ہوگا۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ سورۃ لہب یہ قرآن کی سورتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ جل شانہ خود جواب دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائے گا۔ جیسے ابو لہب اور اس کی برائی بیان کی گئی اس صورت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس میں فرمایا گیا کہ
اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ وہ جلد ہی ایسی آگ میں جلے گا جو شدت والی ہے، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی تھی، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس صورت سے ہم سیکھتے ہیں کہ جس شخص کے دل حق کے خلاف ہو اور نفرت سے بھرا ہو، اس کا مال، اس کا رتبہ اور اس کی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور اسلام کی مخالفت کرنا، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کی مخالفت کرنا چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کیا گیا پہلے بھی۔ اہنکاری اور مذاق اڑانے والوں کا انجام آخرت میں رسوائی اور عذاب ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ابو لہب کی جو بیوی، ہم نے یہ سیکھا، اس کا یہاں ذکر بتایا گیا ہے کہ غلط کا ساتھ دینا، چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی ہو، انسان کو بھی عذاب تک لے جا سکتا ہے۔ سورہ ابو لہب ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا انکار، گھمنڈ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی انسان کے تباہی کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ ایمان، اخلاص اور اچھی نیت ہی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ جو کچھ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے صدقے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔